अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वॉइस टेलीविजन के साथ मैं हूँ आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं राशिद हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं कैसे आप हैं? रास्तों की बंदिश के बावजूद पहुंच गई। हाँ जी, बस क्या करें, ताज़ा अपडेट अपने नाजरीन से शेयर करनी है तो पहुँचना तो था ही। वो कहते हैं ना, नौकरी क्या तो नखरा क्या। और अपडेट ये है कि डेडलॉक बरकरार है, बिल्कुल बरकरार। और ईरान ने वादे तौर पे कह दिया है कि जब तक अब नए हरमुज नहीं खुलती हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। बल्कि ये जो खबरें चलाई जा रही थी कि ईरानी कुछ वफूद पहुंच गए फॉरवर्ड, तो उनके सरकारी मीडिया ने अशयास की तरदीद कर दी है जी। उनका है कि कोई भी हमारा वफ्द ना फॉरवर्ड और ना सिक्योरिटी और ना कोई और पाकिस्तान पहुंचा है, और हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं चलेंगे जब तक ईरान अपनी धमकी हमें रवैया तब्दील नहीं करता और अपना हरमुज नहीं खोलता। सर यहाँ पर ना मेरा ख्याल है कि अभी हमें इस चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन से पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम जितना सफ़र कर रही है उस हवाले से हम बात कर लेते हैं। पूरा एक हफ्ता हो चुका है, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट की गई है, रेड जोन को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और शहरी जो है वो ख्वार हो रहे हैं। हमें बताया गया था कि जी इतवार और पीर के रोज़ मुज़ाकरात होंगे, इतवार का रोज़ भी गया, पीर का भी गया, मंगल आ गया, मंगल को भी नहीं हुए, और अब बुध आ जाएगा। तो कल भी जिस तरह दोनों फरीकैन डट चुके हैं, जो अमेरिका है वो ये कहता है कि जी हमने नाकाबंदी करनी है, जबकि ईरान कहता है इसको मशरूत नहीं करना, उसके बाद हम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे। तो अब वहाँ पे तो वो डेड लोग उनका बरकरार है, वो लोग अपने ममालिक में से ही कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया है, रावलपिंडी में भी अड्डों को बंद कर दिया गया है। जो लोग हैं, जो अवाम है, वो बहुत ज्यादा ख्वार भी हो रही है, मुतासिर भी हो रही है। पहले आप इस हवाले से भी सर आप कुछ कहें। दुकानें बंद हैं और दिहाड़ीदार खास तौर पे मुतासर हो रहा है, जिसमें रोजाना शाम को 1500 कमाने होते हैं। ईरान अपने घर में बैठा है, अमेरिका अपने घर में बैठा है, और पाकिस्तान हमने 4 दिन से बंद किया हुआ है। इस पे वो मुहावरा याद आ रहा है मुझे, क्या वो शादी वाला और अब्दुल्ला वाला। हाँ, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो कह शादी तो खैर बेगानी नहीं है, मुतासिर तो सारी दुनिया और बराह रास्त हम भी हैं, लेकिन कोई प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब वहां से डेट का एटलीस्ट कंफर्म हो जाए कि फलां तारीख को ये सब आ रहे हैं, इत्तेफाक हो जाए, फिर आप एक 24 घंटे पहले बंद कर रहे हैं। पहले से अच्छा 2 दिन पहले से सारा कुछ 3 दिन, आज चौथा दिन है, सारे बाजार और दुकानें बंद करके लोगों का मुआशी सर मुझे यहाँ पे हुकूमत की इंतहाई जो मुझे यहाँ सर यहाँ पे ना मुझे हुकूमत की नहली नजर आ रही है। इतने बड़े मुज़ाकरात की तैयारियों के लिए हुकूमत को टाइम फिक्स करना चाहिए था, उनसे मामला तय कर लेने चाहिए थे। अब 3-4 दिन हो गए हमें लटकाया जा रहा है, आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। काउंट डाउन शुरू हो गया सीज फायर खत्म होने का। कल आखिरी तारीख है, तो अब 2 सूरतें हैं कि या तो सीज फायर एक्सटेंड होगा और या फिर फायरिंग शुरू हो जाएगी, जैसे ट्रम्प धमकियां दे रहे हैं कि वो ईरान के पुल और पावर हाउसेज और सब कुछ उड़ा देंगे, सब कुछ तहस नहस कर देंगे। और आगे आपने ईरान का भी बयान सुन लिया होगा, उन्होंने कहा कि हम भी तैयार हैं। और मैं वजारत खारजा के यानी वजीर खारजा ईरान हैं, उनकी बात सुन रही थी कि वो कहते हैं कि ईरानी कौम ने कभी भी ताकत के आगे झुकना नहीं सीखा, तो वो किसी भी ताकत के आगे नहीं झुकेंगे, मुकाबला करेंगे। तो सर अगर दोबारा से ये जंग शुरू हो जाती है, आप देखिए पहले इतना पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ा और खुदा ना खास्ता अब ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो अब आप देखें कि इसका कितना गहरा असर पड़ेगा। गहरा असर ये पड़ेगा, जब आपने कहा ना कि ईरान कह रहे हैं हम भी तैयार, बिल्कुल तैयार होगा, लेकिन अमेरिका का जो एक कमाल है ना जंगी हिकमत अमली, वो अपने मुल्क में जंग नहीं लड़ता, वो दूसरे मैदानी जंग उसका दूसरों का मुल्क होता है। इसमें ईरान जितना भी तैयार हो, इस जंग के नतीजे में नुकसान बाकी ममालिक का होगा, ईरान का और ईरान की और उसके इर्द गिर्द के ममालिक, क्योंकि अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने जो खर्चा करना है वो उसके हिसाब से वहां से शिप और अपने असला लेके आया हुआ, ज्यादा उसी को तबाह कर पाएंगे ना सर। एक्चुअली दुनिया में ना सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो असला की इंडस्ट्री, वेपन्स की इंडस्ट्री है, वो है अमेरिका में। अमेरिका मुल्कों को आपस में लड़वाता है, अमेरिका खुद इंटरफेयर करके मुल्कों पे कब्जा करता है। उसका क्या फायदा होता है? उसका फायदा ये होता है कि मुल्क जो है अपनी डिफेंस के लिए वेपन्स के या फिर अपने ऐसे हथियारों की तरफ, डिफेंस के लिए हथियारों की तरफ जाते हैं जहाँ पे उनकी इंडस्ट्री चमक रही होती है, तब वो जानबूझ के मुल्कों के ऊपर हमला करता है ताकि फायदा है जी। सिर्फ यही फायदा जो आप बता रही हैं, ये तो एक बहुत बड़ा फायदा है। इसके साथ जो आजकल ट्रम्प साहब गेम खेल रहे हैं, स्टॉक मार्केट के आदमी है, वो एक बयान देते हैं मार्केट ऊपर, एक बयान देते हैं मार्केट नीचे। आलमी सतह पर इस पर तशवीश का इज़हार किया गया कि ये ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, मार्केट के साथ सब लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं सर, सबका नुकसान हो रहा है, अरबों रुपए डूब रहे हैं, वो ट्रम्प की जेब में जा रहे हैं।
اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایران کو بہرحال یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بہادری کی دھاک اس نے بٹھا لی، اسے اپنے عوام کے امن کے لیے سوچنا چاہیے، اور کہیں تھوڑا بہت لچک اگر ہو سکتی ہے تو وہ دکھانی چاہیے تاکہ یہ صلح کی طرف آئے۔ سر آپ دیکھیں نا، آپ کسی ملک کی خود مختاری کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ملک کی خود مختاری کو کون چھیننے دیتا ہے؟ ملک برقرار رہے گا تو خود مختاری بھی واپس لے سکیں گے نا۔ آپ افغانستان کی اگزامپل لینا سامنے، آج اس کی کیا حالت ہے، اسی اس میں کہ بہادری اور غیرت اور خود مختاری، اب کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں۔ لیکن سر دیکھیں، نہیں اگر یہ سب کچھ تھا اور یہی معاملات جو تھے یہ ماننے تھے ایران نے، تو اتنا بڑا نقصان کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی 28 فروری سے جو جنگ جاری ہے اسے اتنا زیادہ ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ مان لیتے ٹھیک ہے اپنا یورینیم دے دیتے امریکہ کو، اگر امریکہ کو نہیں دینا تھا کسی اور کنٹری کو دینا تو دے دیتے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں پوائنٹ ہی نہیں تھا، وہ ساری بات تو ایٹمی ہتھیاروں کی ہے۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے ہرمز کی ناکہ بندی ہے یہ ختم کرو، یہ مطالبہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سر ابنائے ہرمز بند کیوں ہے؟ بند اسی وجہ سے ہوا ہے نا، یہ جنگ جو مسلط کی گئی تھی ایران پہ، اس کے بعد ہی ابنائے ہرمز بند کیا گیا ہے۔ ویسے تو ایران کو کیا خواہش ہو رہی تھی؟ میں سمجھا نہیں سکا بات۔ ایران نے بند نہیں کیا ہوا، اب بند کیا ہوا ہے امریکہ نے۔ ایران نے تو گڈ ول جسچر دے کے کھول دیا تھا، اب ایران یہی کہہ رہا ہے کہ امریکہ یہاں سے ہٹے، اس کو کھولے تو پھر میں مذاکرات کے لیے آؤں گا۔ یہ مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس پہ ساری دنیا کے ممالک چین، رشیا، پاکستان کام کر رہے ہیں تاکہ، اور ایک تھوڑا سا آیا بھی ہے لچک وہاں سے، امریکہ سے سنا ہے کہ وہ یہ کھول دے گا۔ اگر وہ کھول دیتا ہے عائشہ تو پھر یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ سر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو ڈھول بجا رہا ہے نا بیانات کے، کبھی کوئی بیان دے دیتا ہے کبھی کوئی بیان دے دیتا ہے، تو ایران اور ایرانی حکومت، ایرانی عوام جو ہے وہ شدید بد اعتمادی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اب اس کو ٹرمپ پہ اعتماد نہیں ہے۔ ایک طرف جب مذاکرات ہونے والے ہیں، تیاریاں سب مکمل ہو گئی ہیں، اعتماد نہیں ہے تو حل کیا ہے؟ امریکہ نے خود اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا وفد اسلام آباد پہنچ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ابنائے ہرمز بند کر رہا ہے ایران کے لیے۔ کیوں کر رہا ہے؟ مطلب یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ سر حل یہ ہے کہ اگر مذاکرات حل ہونے جا رہے ہیں تو اس کو شفاف طریقے سے آپ حل ہونے دیں، بیانات تھوڑا منہ پہ الفی لگا لیں یا تالے لگا لیں۔ ایک تو خاموشی اختیار کریں، دوسرے ابنائے ہرمز کھولیں، یہ دو کام کرنے مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں، ابھی چین کوشش کر رہا ہے اور چین نے تشویش کا اظہار بھی کیا اور توقع ظاہر کی ہے کہ ابنائے ہرمز کھل جائے گی۔ کھلتی ہے یا نہیں کھلتی، سیز فائر ایکسٹینڈ ہوتا ہے یا فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، جو بھی صورت حال ہوئی عائشہ سے بھی ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ سر یہاں پہ ہم یہ بھی بتاتے چلیں، ابھی کچھ ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں کہ امریکی عوام خود جو ہے وہ باہر نکل آئی ہے اس جنگ کے خلاف، اور ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا جا رہا ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرمپ صاحب اپنی عوام کے دباؤ میں آتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی امریکہ میں بھی، سر آپ کو عالمی منڈی کا بڑا اس کا آپس میں گڑھ جوڑ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان پر پولیٹیکل پریشر بھی ہے، مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں اور وہ سیاست میں ان رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پتا ہے کہ وہ دوسری بار جو ہے وہ دوسری بار صدر بنے، اور اس کے بعد تو آئین میں ہی نہیں ہے ان کے۔ اب انہوں نے جو نقصان پوری دنیا کو پہنچانا ہے تو وہ تو پہنچا کے رہیں گے، وہ تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب انہوں نے دوبارہ کون سا آنا ہے؟ لیکن یہاں پہ وہ چاہ رہی ہیں کہ جتنا میں پیسہ بنا سکتا ہوں بنا لوں، عالمی امن کو تباہ کر لوں، مشرق وسطیٰ کو، ہمارے اپنے مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہیں متحد نہیں ہیں۔ اگر یہ متحد ہو جائیں اور روس اور چین ساتھ مل جائیں اور امریکہ کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کر دیں، تو آپ دیکھیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنے آپ کو اس دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے وہ خود بیک فٹ پہ چلا جائے گا۔ سب اکٹھے ہو کے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کریں، اس میں بھی اپنے اپنے مفادات ہیں، سب کے مفادات ہیں۔ کچھ ممالک چاہتے ہیں کہ بہرحال اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کسی وقت، ویلاگ لمبا ہو رہا ہے تو ابھی اجازت لیتے ہیں۔ چلیں سر ٹھیک ہے، ابھی تو میرا دل کر رہا تھا اور مزید باتیں کرنے کو۔ چلیں اگر آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو بتائیں۔ میں تو پوائنٹ تو بہت ہیں، اگر پوائنٹ یہ بھی ہے کہ روس نے پراپر طور پہ ایک پیشکش کی ہے کہ اگر اس جنگ کو ختم کروانے میں میرا کردار چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ یہاں پہ روس نے بھی پیشکش کر دی ہے سر، کیونکہ اب ہر ملک جو ہے وہ ان معاملات کو بڑے گہرے نظر سے دیکھ رہا ہے، اور خاص طور پہ اگر یورپی ممالک کی بات کی جائے، جیسے UK نے اس جنگ میں آنے سے انکار کر دیا، فرانس نے انکار کر دیا، اور کینیڈا اور
ان کے جو سراؤنڈنگ میں ملک ہے سب نے انکار کر دیا کہ وہ اس ملک کا اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو اس پہ بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خائف نظر آ رہے ہیں. تو اب یہاں پر مجھے لگتا ہے کوئی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھانے والا نہیں ہے, یا شاید وہ کسی کی بات مانتے نہیں ہیں, وہ اپنے بات جو ہے وہ کرتے ہیں ہمیشہ. سمجھانے والے ہیں چین اور پاکستان کر رہے ہیں کوشش, اور مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. ہاں, اور اس وقت بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے وزیر اعظم, ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور چیف خود بذات خود جو ہے وہ اس سفارتی سرگرمیوں میں بہت زیادہ سرگرم ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دونوں فریقین کو لے آئیں ٹیبل پہ. کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کل شروع ہوں گے, لیکن یہ 3 دن سے ہم سن رہے ہیں ابھی اگر ڈیڈ لاک برقرار رہا تو یہ مذاکرات جو ہے کل بھی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. لیکن اگر یہ ڈیڈ لاک ختم ہو گیا اور چین رضامندی کا اظہار کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے وفود جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچے اور دوسرا راؤنڈ. لیکن سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر دوسرا راؤنڈ ہوگا بھی تو مجھے وہ بھی کامیاب نظر نہیں آ رہا ہے. یہ میری اپنی انسٹیٹیوشن کہہ رہی ہے نہیں ہوگا کامیاب. ایسا ہے کہ اگر دوسرا راؤنڈ شروع ہی تب ہوگا جب وہ امریکہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر لے گا, یعنی اپنے ایئربیس کھولے گا اور وہ وہاں سے روانہ ہو جائیں گے. جب کھولے گا تو ایران کے لیے تو پاکستان پہنچنا تو 2-2.5 گھنٹے کا رستہ ہے. ایران کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان جیسے اپنے پہلے بھی اپنی حفاظت میں ان کو لے کے آئے تھے, چھوڑ کے آئے تھے, اسی طرح اپنی حفاظت میں واپس لیں گے کیونکہ ان کی جان جو ہے وہ آگے وہ ایک دفعہ تو پھر توقع ہے کہ 90% مذاکرات تھرو ہو جائیں گے. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عائشہ بس میرا خیال ہے کافی لمبا ہو گیا ولاگ, کل بتائیں گے ہم کو کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اور کیا صورت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے. عائشہ ناز اور راشد کو گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان سے چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.